السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ حضرات نے ہمارا ساتھ دیا، چینل کو سبسکرائب کیا، اپنے دوستوں احباب کے درمیان شیئر کیا۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء، اللہ آپ کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرماوے۔ آج ہم سبقنے والے میم ساکن کے قواعد کو، تنوین نون ساکن کے 4 قاعدے ہم نے مکمل کیے، اور اس کے بعد عمومی مشق کے 4 قاعدے کی بھی ویڈیو اس کا بھی بنا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب میم ساکن کے قواعد شروع کرنے والے ہیں۔ جیسے تنوین نون ساکن کے قاعدے تھے، اور ہر بیان کے شروع میں کچھ نہ کچھ تمہید ہوا کرتی ہے، اس لیے میم ساکن کے بیان کے شروع میں بھی ہم ایک تمہیدی بات بچوں سے کریں گے کہ دیکھو بیٹا، تنوین نون ساکن کے کتنے قاعدے تھے؟ 4 قاعدے۔ اب میم ساکن کے 3 قاعدے۔ تنوین نون ساکن کے قاعدے ہم نے کیسے پڑھے تھے؟ ایک ساتھ پڑھے تھے کہ الگ الگ پڑھے تھے؟ الگ الگ۔ اسی طریقے اب بیٹا نا میم ساکن کے تینوں قاعدوں کو ہم ایک ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے تمہید۔ پھر بولے کہ دیکھو بیٹا، تنوین نون ساکن کے اندر حروف تہجی کی تختی کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ 4 حصوں میں۔ 6 حروف اظہار کے تھے، 6 حروف ادغام تھے، 15 اخفا لے گئے، اور 1 حرف بچا وہ اقلاب لے گئے۔ تو اس طریقے سے 4 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ میم ساکن کے قواعد میں بیٹا حروف تہجی کی تختی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ میم ساکن کے بعد یا تو با آئے گا، میم ساکن کے بعد یا تو میم آئے گا، یا میم ساکن کے بعد 26 حرف میں سے کوئی حرف آئے گا۔ آج ہم اس کو سمجھنے والے ہیں۔ بہت آسان سبق ہے، بہت سہل ہے، اور تنوین نون ساکن کے 4 قاعدوں سے تو بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ اس طریقے سے پہلے تمہید قائم کریں، اس کے بعد ہم شروع کریں گے۔ دیکھو بیٹا، آج ہم میم ساکن کو سمجھنے والے ہیں۔ پہلے اس طریقے کا ایک نقشہ بنا لے گا، اور یہ نقشہ اور چارٹ جو یہاں بنا ہے، جو اس میں ادغام شفوی کی علامت، اسی طریقے سے اخفاء شفوی کی علامت اور اظہار شفوی کی علامت کو واضح کیا ہے، اس طریقے کا نقشہ اپنی کلاس کو چارٹ بنا کر رکھ دے رہے، تاکہ بچے جب بھی کلاس میں داخل ہوئے اس نقشے کو دیکھیں اور ان کو قواعد ذہن نشین ہو جاوے، یاد آ جائے۔ دیکھو بیٹا، میم ساکن کے بعد الف کبھی بھی آتا نہیں ہے، اور قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ میم ساکن کے بعد الف آتا نہیں اور کوئی قاعدہ بنتا نہیں۔ دیکھو بیٹا، میم ساکن کے بعد یا تو با آئے گا، میم ساکن کے بعد یا تو میم آئے گی، یا میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ الف تو پہلے سے چلا گیا۔ تو تختی میں ٹوٹل کتنے حروف ہے بیٹا؟ 29 میں سے 30 گئے تو کتنے بچے؟ 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ آج ہم اس کو سمجھیں گے۔ دیکھو بیٹا، میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد بیٹا میم آوے تو ادغام شفوی ہوگا، اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ باقی 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف آوے تو اظہار شفوی ہوگا۔ تعبیرات کو رٹانا اصل نہیں ہے، تعبیرات کو سمجھانا اصل ہے۔ بیٹا، ہم نے 4 قاعدوں میں تنوین نون ساکن کی کتنی علامت پڑھی تھی؟ مولانا 2 علامت پڑھی تھی۔ کون کون سی؟ تنوین نون ساکن ہو، اظہار کے 6 حرف میں سے کوئی حرف ہو، ادغام کے 6 حرف میں سے کوئی حرف ہو، تنوین نون ساکن ہو، اخفاء کے 15 حرف میں سے کوئی حرف ہو، تنوین نون ساکن ہو پہلی علامت۔ اسی طریقے سے اس طریقے سے پیچھے کا ریہرسل کریں، پیچھے کی یاد دہانی کرنا، تاکہ بچوں کو سمجھ میں آئے۔ اسی طریقے سے بیٹا میم ساکن کے اندر بھی 2 علامت ہے، 2 نشانی۔ اگر وہ 2 نشانی بیک وقت موجود ہے، ایک ساتھ موجود ہے، تو اس صورت میں قاعدہ بنے گا، ورنہ قاعدہ بنے گا نہیں۔ نمبر 1، میم ساکن ہو پہلی نشانی، اور اس کے بعد با آوے، ٹھیک ہے؟ میم ساکن ہو پہلی نشانی، اور اس کے بعد میم آوے، میم ساکن ہو دوسری نشانی، باقی 26 حروف میں سے کوئی حرف آوے۔ دیکھو بیٹا، میم ساکن کے بعد با آوے نا تو اخفاء شفوی ہوگا۔ اب اخفاء کا معنی تو آپ جانتے ہیں بیٹا، چھپانا۔ شفوی کا معنی کیا ہے؟ بچے اگر سوال نہ کرے تو بھی بتا دو کہ شفت کا مطلب ہوتا ہے بیٹا عربی کے اندر ہونٹ۔ شفت کس کو کہتے ہیں؟ ہونٹ کو۔ میم یہ ہونٹ سے نکلتا ہے، کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے، جیسے ام میم میم ام، اس طریقے سے بول کے بتاؤ کہاں سے ادا ہوا بیٹا؟ ہونٹ سے۔ اس کے لیے اس کو شفوی کہتے ہیں۔ اس لیے اظہار کے قاعدے پڑھے وہ اظہار حقیقی بولے گے۔ اخفاء کے جو قواعد ہوئے، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد کوئی حرف آوے تو اس صورت میں کیا بولے گے؟ اس کو اخفاء حقیقی بولے گے، اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف۔ اسی طریقے سے بیٹا یہاں ساکن کے بعد با آوے تو کیا بولنے کا؟ اخفاء شفوی۔ میم بولو تو شفوی کا لفظ پیچھے لگا دینے کا کہ دونوں ہونٹوں سے میم ادا ہوا ہے، شفوی کا لفظ لگے گا۔ اس طریقے سے بتا دو، پہلے اس کا معنی بھی بتا دو۔ اب دونوں علامت بتائی، اب علامات کی وصولیابی۔ بیٹا میم ساکن کی جگہ نون ساکن آ جائے اور اس کے بعد با آوے تو اخفاء شفوی ہوگا نہیں؟ مولانا کیوں؟ پہلی علامت نہیں ہے، دوسری علامت بچے۔ اچھا بیٹا، میں میم ساکن کو نکال دوں، میں با کو نکال دوں اور میم ساکن کی جگہ سین لے کے آؤ تو اخفاء شفوی ہوگا
اس طریقے سے سوالات کرے. اسی طریقے سے نیچے بھی سوالات کرے کہ بیٹا میم ساکن کے بعد میم آوے ادغام شفی کی بھی 2 علامت ہے، یہ بھی بتا دے. باقی 26 حروف آوے تو اظہار شفی ہوگا 2 علامت ہے. جو معنی وغیرہ بتائے ہیں وہی بہت آسان ہے، بہت سارے. اگر تنوین نون ساکن کے چاروں قواعد کو اچھے طریقے سے آپ نے ذہن نشی کروایا ہوگا تو میم ساکن کا قاعدہ تھوڑی ہی دیر میں بلکہ 15 منٹ میں یہ نقشہ سمجھانے سے بچوں کے ذہن نشی ہو جائے گا انشاءاللہ. اب یہ علامات بتا دی تو پہلا کام ہے علامات بتانا. ہم نے علامات بتایا، اب اصولیہ بھی کر لیں. چلو بیٹا یہ کیا ہے؟ میم ساکن. اچھا یہاں کچھ حضرات اس طریقے سے قاعدہ یاد کروانے کے لیے اور یاد رکھوانے کے لیے بچوں سے کوئی عرض نہیں بول سکتے کہ بیٹا آسانی کے لیے دیکھو یاد رکھو میم ساکن کے بعد ابا کا با ہے تو اکفا شفی، امی کی میم آوے تو ادغام شفی، اور پورا خاندان قبیلہ اور کنبہ آ جاوے میم ساکن کے بعد، یعنی باقی 26 حروف آ جاوے تو اس صورت میں اظہار شفی بھی ہوگا. اس طریقے سے بھی آپ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں. چلو بیٹا میم ساکن کے بعد یہ کون سا حرف آیا؟ میم. تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ فضل مولانا ادغام شفی. ماشاءاللہ. چلو میم ساکن کے بعد میں با لگا دوں تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ مولانا اظہار اکفا شفی. ماشاءاللہ. میم ساکن کے بعد میں شین لگا دوں تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ مولانا اظہار شفی. اس طریقے سے چل حروف لکھ کر ادل بدل کرے. کبھی یہاں نون ساکن لگا دے کون سا قاعدہ ہوگا؟ دیکھو نون ساکن کے بعد کیا یہ سین. اب بتاؤ کون سا قاعدہ ہوگا؟ تو اس طریقے سے دونوں علامت موجود ہے. مولانا پہلی علامت نہیں ہے اس لیے یہاں اظہار شفی ہوگا نہیں بلکہ یہاں کیا ہوگا؟ اکفا ہوگا. کیا ہوگا؟ اکفا ہوگا. چل مثالیں لکھ کر ادل بدل کر کے تاکہ بچوں میں قاعدہ ذہن نشی ہو جاوے، بچوں کو اچھی طریقے سے قاعدہ ذہن نشی ہو جاوے. اس کی فکر ہوگا مولانا اظہار شفی. اس طریقے سے چل حروف لکھ کر ادل بدل کرے. کبھی یہاں نون ساکن لگا دے. بیٹا اب بتاؤ کون سا قاعدہ ہوگا؟ دیکھو نون ساکن کے بعد کیا یہ سین. اب بتاؤ کون سا قاعدہ ہوگا؟ تو اس طریقے سے دونوں علامت موجود ہے. مولانا پہلی علامت نہیں ہے اس لیے یہاں اظہار شفی ہوگا نہیں بلکہ یہاں کیا ہوگا؟ اکفا ہوگا. کیا ہوگا؟ اکفا ہوگا. چل مثالیں لکھ کر ادل بدل کر کے تاکہ بچوں میں قاعدہ ذہن نشی ہو جاوے، بچوں کو اچھی طریقے سے قاعدہ ذہن نشی ہو جاوے اس کی فکر کریں. تو یہ ہو گیا علامات بتائیں. علامات ہم نے ایک نقشے میں بتا دی. اب اس کے بعد ہے امثلہ. خاص کر کے فوکس کرنا ہے ہم کو مثالوں پر. مثال کیا ہے؟ دیکھو یہاں میں نے لکھی ہے ام بی ہی. کون سی مثال ہے یہ؟ اکفا شفی کی. اور اس کے تقابل میں لایا ہوں اقلاب کی مثال. آپ یاد رکھیں اسی طریقے سے کریں. یہاں لکھی ہے مثال کس کی؟ ادغام شفی کی. اور اس کے تقابل میں لایا ہوں ادغام مع الغنہ کی مثالوں کو. کیوں لایا اس کی وجہ بتاتا ہوں. یہاں لکھی اظہار کی اور یہاں لکھی ہے اکفا کی، یا اظہار شفی کی یا اکفا کی. سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں مشق امثلہ کا لفظ ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ چند مثالیں لے اور اس کی مشق کروائیں. مثلا اظہار شفی کا لے مشق کروائیں، اکفا شفی کی 10-15 مثالیں لے اس کی مشق کروائیں، اظہار شفی کی کچھ مثالیں لے اور اس کی مشق کروائیں. اچھے طریقے سے قاعدہ ذہن نشی ہو جاوے، مقام قاعدے سے بچوں کو واقفیت ہو جاوے. اس کے بعد جا کے آپ اس طریقے سے تقابلی طریقہ اپنائیں. اور امثلہ میں اس میں 2 تقابل. ایک تو میں نے یہاں اقلاب کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے، یہاں ادغام مع الغنہ کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے، اور یہاں تو آپ تنوین نون ساکن کے 4 قاعدوں میں سے کوئی بھی قاعدے کے ساتھ اظہار شفی کا تقابل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں کیا کریں گے؟ جیسے امن. چلو بیٹا یہاں کون سا حرف ہے؟ میم ساکن. اس کے بعد کیا آئی؟ میم. تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام شفی. چلو بیٹا میں من کو پہلے نمبر پر، ام پہلے نمبر پر تھا، اس کو دوسرے نمبر پر کر دے اور من کو پہلے نمبر پر کر دے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ یعنی الٹا پڑے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ اس طریقے سے بھی امثلہ میں کریں تو تقابل پہلے مثالوں میں 1 نمبر کو 2 نمبر کی جگہ اور 2 نمبر کو 1 نمبر کی جگہ کر کے تقابل کر لیں اور پھر یہ تقابل خاص کر کے کریں. تو پہلے تو 15-20 مثالیں سیدھی مشق کراوے اور اس میں پہلے کلمے کو دوسرے کلمے کی جگہ دوسرے کلمے میں تقابلی طریقہ الٹا کر کے بیٹا پڑھے تو کون سا قاعدہ ہوگا. اور دوسرا تقابل ہے ان مثالوں کے ساتھ. کیوں کیا ہے؟ بچے سے پڑھو. چلو بیٹا پڑھو ام بی ہی. اس کو پڑھو. بچہ پڑھے گا ام بی ہی امن. اس کو پڑھو امن. بیٹا دونوں میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ تو نے پڑھا تو نہیں مولانا، دونوں پڑھنے میں تو مجھے سیم ٹو سیم لگتے ہیں، دونوں کی آواز برابر لگتی ہے، یکساں لگتی ہے. ہاں بیٹا لیکن دونوں میں فرق ہے. دیکھ دھیان سے، یہاں کون سا حرف ہے؟ میم ساکن. یہاں کون سا حرف ہے؟ نون ساکن. یہاں میم ساکن کے بعد کیا آیا ہے؟ با. یہاں کس کے بعد با ہے؟ منصب نون ساکن کے بعد. تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مولانا اکفا شفی.
تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اب بچوں سے سوال کریں. یہاں اقلاب، تو بیٹا دیکھو اقلاب اور اسی طریقے سے اقفاء شفی دونوں کی آواز تو پڑھنے میں سیم ٹو سیم لگتی ہے، لیکن میم ساکن اور نون ساکن کے آنے کی وجہ سے دونوں کے نام بدل جاتے ہیں. اس کا نام ہوگا اقفاء شفی اور اس کا نام ہو جائے گا اقلاب، کیونکہ یہاں نون ساکن آئے. اسی طریقے سے اس میں دونوں کی آواز سیم ٹو سیم ہے، لیکن میم ساکن اور نون ساکن کے آنے کی وجہ سے نام بدل گئے. یا میم ساکن کے بعد میم آئی تو ادغام شفی ہو گیا، یا نون ساکن کے بعد میم آئی تو ادغام مال گننا ہو گیا. اس طریقے سے پھر یہ تینوں مثالوں میں قاعدے کی تعبیر بچوں کو ذہن نشی کر رہا ہے. کس طریقے سے بیٹا یہ کیا ہوگا؟ مولانا اقفاء شفی کیوں ہوگا؟ میم ساکن کے بعد بائی کیسے پڑھیں گے؟ گننا کے ساتھ. پڑھ کے دکھاؤ. ام بھی یہاں کیا ہوگا؟ مولانا ادغام شفی کیوں ہوگا؟ میم ساکن کے بعد میم آئی کیسے پڑھیں گے؟ گننا کے ساتھ. پڑھ کے دکھاؤ. امن. اس طریقے سے تعبیر یاد کروانے کے لیے پھر ایک بیٹھک میں تعبیر سنیں. یہ میم ساکن کے قواعد کی عمومی مشق ہے. ام اور ہم لے لے، اس کے بعد چند حروف چند مثالیں قاعدے کی بورڈ پر لکھ دیں، جیسے فہیم، طبق، درس. چلو ام درس کون سا قاعدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، 15-20 مثالیں یہاں نیچے لکھی ہوئی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، ام ہم یہ دونوں لگاتے جاؤ اور بولتے جاؤ کون سا قاعدہ ہوگا. ام ودا، ام آباد، کون سا قاعدہ ہوگا بیٹا؟ ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو بیٹا ان نیچے جو مثالیں لکھی ہیں 10-15 اس میں کس کے ساتھ میں ام لگاؤ تو اقفاء شفی ہوگا، کس کے ساتھ میں ام لگاؤ تو ادغام شفی ہوگا، کس کے ساتھ میں ام لگاؤ تو اس صورت میں اقفاء شفی بھی ہوگا، اظہار شفی بھی ہوگا. اس طریقے سے سوال کر کے بھی، یعنی دونوں طریقے حضرت یا ام ہم لکھنا ہے، اس کے بعد چند مثالیں لکھنا ہے، حرکات کی بھی چلے گی اور کوئی بھی مثال. ٹھیک ہے. اور یہ دوسرا طریقہ اسلم نام، یہ اسلم میم ساکن ہے آخر میں. اس کے بعد چلو اس تیرا نام کیا بیٹا؟ احمد. چلو اسلم احمد کون سا قاعدہ ہوگا؟ اسلم فرحان کون سا قاعدہ ہوگا؟ اسلم بلال کون سا قاعدہ ہوگا؟ اس طریقے سے سمجھ. اسلم مولانا چلو کون سا قاعدہ ہوگا؟ تو یہ دو طریقے سے عمومی مشق کرا. یہ عمومی مشق الفاظ میں ہو جائے گی اور یہ عمومی مشق اسماء میں ہو جائے گی. فجزاکم اللہ احسن الجزاء.